بہن نے خلا کا جو مسئلہ معلوم کیا تھا کہ لڑکے نے ایک انگوٹھی دی تھی اور اس کی بہن نے دی تھی، لڑکی وہ بھی اپنے گھر لے آئی، خلا کا معاملہ ہوا۔ اب لڑکے کو شرط یہ رکھی تھی کہ اگر اس طرح طلاق وغیرہ ہوگی تو 1,00,000 روپے دینے ہوں گے۔ تو چونکہ سوال طویل ہو رہا تھا، وقت ہمارا قلیل ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے روکا۔ تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ یہ اب 1,00,000 اگر ہم نہ دیں ان انگوٹھیوں کی وجہ سے کہ انگوٹھیاں لڑکی نے رکھ لی ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایجاب و قبول کے بعد بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو جو بھی تحفہ دے گی، گفٹ دے گی، وہ ناقابل واپسی ہوتا ہے۔ یعنی یہ بس دے دیا تو اب واپس لے ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، ان کے علاوہ جیسے اب دولہا لڑکے کی بہن نے کوئی انگوٹھی دی تھی، ان کے علاوہ اگر کسی نے دی تھی تو وہ مطالبہ کر تو سکتے ہیں، لیکن یہ مطالبہ مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی تحفہ دے کے واپس لینا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور بعض جگہ تو بالکل ہی منع ہوتا ہے، جیسے بتایا شوہر اور بیوی کا ایجاب و قبول کے بعد ایک دوسرے کو تحفہ لینا دینا۔ تو لہٰذا وہ انگوٹھی بہرحال اگر لینا چاہیں تو مطالبہ کر سکتے ہیں، اگرچہ گناہگار ہوں گے، اس کے بدلے میں پیسہ روک سکتے ہیں، لیکن جو لڑکے والی انگوٹھی ہے اس کے بدلے میں بالکل پیسہ روکا نہیں جا سکتا، وہ تو دینا ہی ہوگا۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ میں 8 سال سے مریض ہوں اور بستر پہ ہوتا ہوں، واش روم میں جانا پرابلم ہے، وضو کرنا کیا مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو آپ کو وضو کروا سکتے ہیں، ایسے سعادت مند کوئی گھر میں موجود ہوں تو وہ وضو ہی کرنا ہوگا، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر ایسا کوئی نہیں ہے، یا مطلب بہت ہی زیادہ ہرٹ کرتے ہیں آپ کو اور وہ یا آتے ہی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ایک پتھر اپنے پاس رکھیے، کوئی چکنا سا پتھر رکھ لیں، گرد و غبار ہونا اس پہ ضروری نہیں ہے، اور اس سے باقاعدہ تیمم کر لیا کریں، تیمم کر کے نماز ادا کریں۔ اور فرض کر لیں اگر آپ کے کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور نماز کا ٹائم آ گیا اور پاک کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، بدلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور ان نمازوں کو بعد میں لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے، انشاءاللہ نمازیں ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمت رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، ہماری دعائیں، لیکن جب تک آپ کے اوپر آزمائش رہے ہمت سے اس کا سامنا کیجئے گا، کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ آئے، صرف ایک ہی زبان پہ لفظ آئے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی حمد ہے ہر حال میں۔ جب میدان محشر ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مصیبتوں میں رہنے والوں کو، جنہوں نے اس پر صبر کیا، جب اللہ تعالیٰ انعام دے رہا ہوگا تو ان انعامات کو دیکھ کر وہ لوگ جو دنیا میں بڑی عافیت اور سکون سے رہے، اس بات کی تمنا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹے، ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا جائے، اور پھر ہم اسی طرح کا ثواب پالیں۔ تو اس لیے یہ بہت ہی بڑا انعام ہے۔ وقتی طور پہ یقینی سی بات ہے اذیت تکلیف ہوتی ہے اور تسلسل سے ہوتی ہے، تو انسان بعض اوقات انعامات سننے کے باوجود بھی ان کی طرف سے وہ لذت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ تکلیف اتنی غالب ہوتی ہے اور آدمی پریشان ہی رہتا ہے۔ لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ ساری تکلیفیں جب ختم ہوں گی تو آپ کو بڑا انعام ملے گا۔ تو آپ کے لیے بھی میرے یہ جملے ہیں، اور جو بھائی بہن ہمارے تسلسل سے بیمار ہیں ان کے لیے بھی ہیں، آپ صبر کیجئے، بس اللہ کا شکر ادا کریں۔ کبھی شکوہ شکایت نکل گیا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، پھر دیکھیں میدان محشر میں آپ کو کیا ملنے والا ہے۔